تو کرپٹو مارکیٹ میں پچھلے کچھ ہفتوں سے جو ہو رہا ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بالکل۔ ایک طرف بٹ کوائن $1,26,000 کی اونچائی کو چھوتا ہے اور پھر سیدھا 80,000 پر آ گرتا ہے۔ جی۔ اور جو چھوٹے انویسٹرز تھے ان میں تو ایک افراتفری مچ گئی تھی، مطلب سب ڈر کے مارے بیچنے لگے تھے۔ اور پھر جیسے ہی سب نے مان لیا کہ مارکیٹ اب مزید گرے گی، ایک دم سے قیمت واپس $93,000 پر۔ یہی تو بات ہے، یہ سب اتنا عجیب ہے کیونکہ جس دن مارکیٹ گری اسی دن امریکہ سے بہت اچھی معاشی خبر آئی تھی۔ جی، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اچھی خبر پر مارکیٹ کیوں گری؟ اور پھر اتنی جلدی واپس اوپر کیسے چلی گئی؟ اس میں کوئی منطق، کوئی لاجک ہی نظر نہیں آتی۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی بتا رہے ہیں۔ اچھا۔ اس میں وال سٹریٹ کے ایک بہت بڑے CEO کا ایک چونکا دینے والا اعتراف ہے، مارکیٹ کے اندرونی کھیل ہیں، اور کچھ ایسے اعلانات بھی ہیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس مارکیٹ کو اصل میں چلا کون رہا ہے۔ صحیح۔ ایسا لگتا ہے کہ عام سرمایہ کاروں اور بڑے اداروں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، اور ہم آج اسی جنگ کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ بالکل۔ تو آئیے اسی خوف سے شروع کرتے ہیں جو مارکیٹ میں پھیلا جب بٹ کوائن 30% تک گر گیا۔ جی۔ فیئر اینڈ گریڈ انڈیکس 25 پر تھا، یعنی لوگ اتنے ہی ڈرے ہوئے تھے جتنے FTX کے ڈوبنے کے وقت تھے۔ یہ بہت زیادہ خوف تھا۔ اور ظاہر ہے ایسے میں عام لوگ اپنا پیسہ بچانے کے لیے سب کچھ بیچ رہے تھے۔ اور ٹھیک اسی وقت جب ہر طرف یہ خوف کا ماحول تھا، بلیک راک کے CEO لیری فنک نے ایک انٹرویو میں ایک ایسی بات کہہ دی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی، انہوں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے 80,000 کی رینج میں مزید خریدا۔ ایک منٹ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا خیال ہے یا مجھے لگتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے خود مختار دولت فنڈز، وہ بٹ کوائن خریدنے کے لیے بلیک راک کا ہی ETF استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ آئی بٹ والا؟ جی، آئی بٹ۔ ETF کو آپ ایک طرح کا فنڈ سمجھ لیں جو اسٹاک مارکیٹ پر ٹریڈ ہوتا ہے، اور یہ ان اداروں کو بٹ کوائن خریدنے کا سب سے آسان اور قانونی راستہ دیتا ہے۔ تو لیری فنک اپنی کمپنی کے ڈیٹا کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، انہیں پتا ہے کہ کون کب اور کس قیمت پر خرید رہا ہے، وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم جیسے عام لوگ گھبرا کر جی نقصان میں بیچ رہے تھے جی تو دنیا کے امیر ترین ممالک کے فنڈز چپکے سے ہمارے بٹ کوائن سستے داموں خرید رہے تھے۔ بالکل یہی ہوا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ابودھابی انویسٹمنٹ کونسل، جو ایک پورے ملک کی دولت سنبھالتی ہے، اس نے اس گراوٹ میں اپنی سرمایہ کاری 3 گنا بڑھا دی۔ 3 گنا؟ یہ تو اربوں ڈالر کی بات ہو رہی ہے۔ جی، یہ عام سرمایہ کار کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اور صرف وہی نہیں ہوں گے۔ نہیں، صرف وہی نہیں، لگزمبرگ جیسے ملک کے فنڈ نے بھی اپنے کل اثاثوں کا 1% بٹ کوائن کے لیے مختص کر دیا۔ واہ۔ لیری فنک نے اپنے انٹرویو میں صاف کہا کہ یہ ادارے لمبی پوزیشن قائم کر رہے ہیں اور اسے کئی سالوں تک رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی 1-2 دن کی ٹریڈ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اگلی نسل کے لیے کی جانے والی سرمایہ کاری ہے۔ یہ تو ایک نفسیاتی کھیل لگتا ہے نا؟ جی۔ یعنی پہلے مارکیٹ میں اتنا خوف پھیلاؤ کہ چھوٹے سرمایہ کار سب کچھ بیچ کر بھاگ جائیں، پھر خاموشی سے سب کچھ خرید لو، اور پھر جب مارکیٹ واپس اوپر جائے تو وہی لوگ مہنگے داموں واپس خریدنے پر مجبور ہوں۔ یہی تو حکمت عملی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرپٹو کا جو وعدہ تھا کہ یہ عام آدمی کی مارکیٹ ہوگی، وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ کھیل اب صرف امیر اداروں کے لیے رہ گیا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے، مارکیٹ اسی سمت میں جا رہی ہے۔ ایک طرف ریٹیل ٹریڈر ہے جو 1 گھنٹے کے چارٹ کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ممالک ہیں جو 20 سال کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑے پیمانے کی بات ہو گئی، لیکن پچھلے ہفتے جو ڈرامہ ہوا، جب اچھی خبر آنے پر بھی مارکیٹ گر گئی، وہ اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ وہ تو بالکل الٹا لگ رہا ہے۔ آپ بتا رہے تھے کہ کوئی PCE ڈیٹا آیا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ جی، PCE ڈیٹا بنیادی طور پر امریکہ میں مہنگائی کا ایک اہم اشارہ ہے، اور پچھلے ہفتے یہ ڈیٹا توقع سے بہتر آیا۔ یعنی مہنگائی کم ہو رہی تھی؟ جی، جس کا مطلب تھا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ عام طور پر یہ مارکیٹ کے لیے بہت اچھی خبر ہوتی ہے اور قیمتیں اوپر جانی چاہیے تھی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ بالکل الٹ۔ تو پھر قیمت گری کیوں؟
اس کی وجہ تھی مارکیٹ میکرز جیسے کہ بڑی کرپٹو ایکسچینجز کی طرف سے کی جانے والی ہیرا پھیری۔ اچھا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی اچھی خبر آئی، بہت سے ریٹیل ٹریڈرز نے یہ سوچ کر کہ اب قیمت اوپر جائے گی، لیوریج استعمال کر کے ٹریڈز کھول لیں۔ لیوریج یعنی ایکسچینج سے پیسے ادھار لے کر اپنی استطاعت سے بڑی شرط لگانا۔ بالکل، ایک طرح کا جوا کہ قیمت اوپر جائے گی، اور مارکیٹ میکرز کو یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے قیمت اوپر جانے پر پیسہ لگایا ہے، تو انہوں نے جان بوجھ کر تھوڑی دیر کے لیے قیمت کو نیچے گرا دیا۔ بس اتنا کہ ان تمام لوگوں کی پوزیشنز لیکویڈیٹ ہو جائیں۔ آپ کا سارا پیسہ ایک جھٹکے میں غائب۔ اور وہ پیسہ سیدھا مارکیٹ میکر کی جیب میں؟ جی، ہمارے ذرائع کے مطابق صرف 24 گھنٹوں میں تقریباً $500 بلین کے اکاؤنٹس اسی طرح صفر کیے گئے۔ یہ ایک جال تھا۔ یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ بالکل۔ ذرائع میں کچھ اور چھوٹی موٹی خبروں کا بھی ذکر تھا، جیسے کلاؤڈ فلیئر کی سروس میں خلل آیا یا کوئی پرانے فزیکل بٹ کوائنز انلاک ہوئے۔ کیا ان کا کوئی کردار تھا؟ وہ سب چھوٹی باتیں تھیں، ایک طرح کا دھواں تھا تاکہ اصل آگ نظر نہ آئے۔ اچھا۔ اتنی بڑی گراوٹ کی وجہ وہ نہیں ہو سکتی۔ اصل وجہ یہی تھی کہ مارکیٹ میکرز نے ریٹیل ٹریڈرز کو جال میں پھنسایا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے، لیکن پھر مارکیٹ اتنی تیزی سے $93,000 پر واپس کیسے پہنچ گئی؟ جی، اگر اتنی ہیرا پھیری ہو رہی تھی تو یہ اچانک تیزی کیسے آئی؟ یہ بھی اتنا ہی دلچسپ ہے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات سامنے آئی ہیں۔ پہلی وجہ تھی وینگارڈ کا اعلان۔ ایک منٹ، یہ وہی وینگارڈ ہے جو مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ کرپٹو ایک فضول اثاثہ ہے اور ہم اسے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ وہی وینگارڈ۔ یہ تو بہت بڑا یو ٹرن ہے۔ بالکل، اور اسی لیے اس نے مارکیٹ پر اتنا بڑا اثر ڈالا۔ وینگارڈ امریکہ کی سب سے بڑی اثاثجات انتظامی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ تو جب انہوں نے اجازت دی، جب انہوں نے اپنے کلائنٹس کو بٹ کوائن ETFs خریدنے کی اجازت دی، تو ایک ہی دن میں $1 بلین سے زیادہ کا تجارتی ہجوم پیدا ہوا۔ مارکیٹ میں اچانک بہت پیسہ آ گیا۔ واہ! اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ سیاسی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ اگر وہ صدر بنے تو فیڈرل ریزرو کے سربراہ کے لیے ایک ایسی شخصیت کو نامزد کر سکتے ہیں جو کرپٹو کا حامی ہے۔ اچھا، تو سیاست کا بھی اتنا بڑا اثر پڑا؟ جی، اور مارکیٹ نے اس خبر پر بہت مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری وجہ مائکرو اسٹریٹجی کی طرف سے آئی۔ بٹ کوائن کی سب سے بڑی کارپوریٹ ہولڈر؟ جی، مارکیٹ میں یہ ڈر تھا کہ اگر قیمت بہت زیادہ گر گئی تو انہیں اپنے بٹ کوائن بیچنے پڑیں گے، جس سے مارکیٹ اور گر سکتی تھی۔ بالکل، لیکن ان کے CEO نے اعلان کیا کہ ان کے پاس $1.4 بلین نقد موجود ہیں اور انہیں ایک بھی بٹ کوائن بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعلان نے مارکیٹ کا سارا خوف ختم کر دیا۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ خوف پھیلا کر اداروں نے خریداری کی، اچھی خبر پر ریٹیل کو لیکویڈیٹ کیا گیا، اور پھر چند بڑے اداروں اور سیاسی بیانات نے مارکیٹ کو واپس اوپر پہنچا دیا۔ بالکل۔ ایک ذریعہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا بل مارکیٹ نہیں رہا، بلکہ اب یہ صرف اداروں کا ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اعداد و شمار تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا۔ خوردہ فروشوں یعنی عام لوگوں کی دلچسپی میں واضح کمی نظر آ رہی ہے۔ کوائن بیس، جو سب سے مشہور کرپٹو ایپ ہے، اس کی درجہ بندی ایپ سٹور میں 340 تک گر گئی ہے، جبکہ پچھلے بل رن میں یہ ٹاپ 10 میں ہوا کرتی تھی۔ جی، اور کرپٹو کیسے خریدیں کہ گوگل تلاش بھی 2021 کے مقابلے میں آدھی رہ گئی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عام سرمایہ کار کو جان بوجھ کر اس کھیل سے باہر دھکیل دیا گیا ہے۔ جی، حکمت عملی تو یہی لگتی ہے، تاکہ بڑے ادارے آرام سے قیمت کو کنٹرول کر سکیں۔ بالکل، وہ قیمت کو ایک حد کے اندر رکھ کر دھیرے دھیرے خریداری کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ قیمت بہت تیزی سے اوپر جائے جیسے 2021 میں گئی تھی، کیونکہ اس سے ان کے لیے بڑی مقدار میں خریدنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب صرف بٹ کوائن کی کہانی ہے، یا ادارے دیگر کوائنز یعنی آلٹ کوائنز میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ایک تاثر یہ ہے کہ آل سیزن شاید ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے ذرائع سے حاصل کردہ ETF کے بہاؤ کا ڈیٹا ایک بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ کیا مطلب؟ پچھلے کچھ ہفتوں میں جہاں بٹ کوائن اور ایتھیریم کے فنڈ سے کچھ پیسہ نکلا، وہیں XRP، سولانا اور چین لنک جیسے آلٹ کوائنز کے فنڈز میں مسلسل سرمایہ کاری آتی رہی۔ اوہ، واقعی
اس کا مطلب یہ ہے کہ وال اسٹریٹ صرف بٹ کوائن نہیں خرید رہی؟ جی بالکل، وہ دوسرے پروجیکٹس میں بھی پیسہ لگا رہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے ادارے اپنی سرمایہ کاری کو متنوع بنا رہے ہیں۔ اور وہ آلٹ کوائنز کے مستقبل پر بھی شرط لگا رہے ہیں؟ جی، تو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آلٹ کوائنز کا کھیل ختم ہو گیا، شاید وہ غلطی پر ہیں۔ وال اسٹریٹ کی دلچسپی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایتھیریم کا ایک بڑا اپ گریڈ بھی آ رہا ہے جسے فسکا کہا جا رہا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایتھیریم کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں، اس اپ گریڈ کے بعد ہر ٹرانزیکشن کی فیس کا ایک بڑا حصہ جلا دیا جائے گا۔ جلا دیا جائے گا؟ مطلب ہمیشہ کے لیے سرکولیشن سے ہٹا دیا جائے گا؟ جی، اگر نیٹ ورک پر سرگرمی زیادہ رہی تو جتنے نئے ایتھیریم بنیں گے اس سے زیادہ جلائے جائیں گے۔ تو اس سے ایتھیریم کی کل سپلائی وقت کے ساتھ کم ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ جیسے کوئی کمپنی اپنے ہی شیئرز مارکیٹ سے واپس خرید لے تاکہ باقی شیئرز کی قیمت بڑھ جائے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایتھیریم کو ممکنہ طور پر ایک ڈیفلیشنری اثاثہ بنا سکتا ہے جو طویل مدت میں اس کی قیمت کے لیے بہت مثبت ہے۔ اور اسی وجہ سے ٹریڈرز شرطیں لگا رہے ہیں۔ جی، بڑے آپشن ٹریڈرز اب اس بات پر لاکھوں ڈالر کی شرطیں لگا رہے ہیں کہ ایتھیریم کی قیمت $6500 تک جائے گی۔ تو آئیے اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح بڑے ادارے خوف کے ماحول میں خاموشی سے خریداری کرتے ہیں، کس طرح مارکیٹ میکرز اچھی خبروں کو بھی ریٹیل ٹریڈرز کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور انہیں لیکویڈیٹ کرتے ہیں۔ جی، اور یہ کہ مارکیٹ کی باغ دوڑ اب بڑی حد تک اداروں کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ بالکل۔ بنیادی کشمکش اب یہ مختصر مدت کے خوردہ فروشوں جو ایک دن میں امیر بننا چاہتے ہیں اور طویل مدتی اداروں جو اگلی دہائی کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کے درمیان ایک جنگ ہے۔ اور بلیک راک اس میں ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی، جو ریٹیل کے سکے لے کر ممالک اور بڑے فنڈز کو فراہم کر رہا ہے۔ تو اس سب کا ایک عام فرد کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا پرانے اصول جیسے کہ 4 سالہ سائیکل اب ختم ہو گئے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ کھیل کے نیم مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں آخری سوچ پیش کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ ہمارے ذرائع میں سے ایک نے ایک بہت دلچسپ بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب تک ہم صرف خریدنے اور بیچنے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس نئے مالیاتی نظام میں فرد کا کردار اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی مارکیٹ کا ایک فعال حصہ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی کرپٹو کو صرف رکھنے کے بجائے اسے لیکویڈیٹی فراہم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ٹریڈرز کو خرید و فروخت میں آسانی فراہم کرنا اور اس کے بدلے فیس کمانا۔ بالکل۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے اور اس میں امپرماننٹ لاز جیسے خطرات بھی ہیں، لیکن یہ ایک بالکل مختلف سوچ ہے۔ صحیح۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ادارے طویل مدتی کھیل کھیل رہے ہیں اور مارکیٹ میکرز مختصر مدت میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں، شاید اگلا سب سے دلچسپ سوال یہ نہیں کہ کیسے سرمایہ کاری کی جائے، بلکہ یہ کہ اس نئے مالیاتی نظام میں ایک فرد صرف ایک تماشائی سے بڑھ کر کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔